السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ گفتگو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ نہیں، یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں، آپ نے کافی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے بریلوی مولویوں سے کافی آپ نے سٹوریاں سنی، قصے کہانیاں سنے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو ایسے ہلاک کر دیا کہ اس نے لوٹے کی ٹوٹی جو تھی نا وہ قبلہ رکنے کی۔ تو کچھ ایسے ہیں جن کو کہ ایسا ہوتا تھا، ان کے مجمع کے اندر اتنا جلال آتا تھا، کچھ مریدوں کو وہ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے اور اگلے پاسے چلے جاندے سی۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، ایسی بھی گفتگو آپ نے سنی۔ لیکن آج ہم آپ کو گفتگو سنائیں گے، بڑی ہی اہم ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کا مولوی وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک کوئی آئے، نیک بندے آئے ہیں، تو انہوں نے آ کر کہا جی میرا قوالی سننا بڑا دل کرتا تے قوالی میں سننی ہے۔ تے وہ جڑے قوالی آندے نا، قوال ساز وجایا جو بھی بجاوندے ہیں، وہ نہیں آگے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا یہ کڑا کام ہے، آؤ اگر مرے بھی ہوئے نا قبروں کے اندر، میں سب کو اٹھا کر ان سے قوالی کرواتا ہوں۔ کیا ناظرین، ہم گفتگو سنتے ہیں، اور ساتھ دو تین اور بھی ہم شروع میں گفتگو سنائیں گے مولویوں کے، جن کا کہنا ہے جی شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک بندے کو اٹھایا، وہ گاندہ ہی باہر آ گیا ہے ناظرین، وہ بھی ہم سنیں گے۔ آئیے ناظرین، پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مسلمان و عیسائی آپس میں الجھ رہے ہیں، غوث الثقلین کا گزر ہوا، ان کی گفتگو سن کر آپ رک گئے۔ آپ نے مسلمان سے فرمایا کس بات میں جھگڑ رہے ہو؟ کہنے لگا حضور یہ عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرا نبی افضل و اعلیٰ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل و اعلیٰ ہے۔ وہ عیسائی بیان کر رہا تھا کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مردے کو زندہ کیا؟ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا۔ اگر میں مردے تجھے ابھی زندہ کر کے دے دوں تو پھر میرے نبی کا کلمہ پڑے گا؟ بندہ لے گیا پرانی قبر پہ، جی اس کو زندہ کرے۔ کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو؟ غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو؟ فرمایا پتہ ہے یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ گانے بجانے والے تھا۔ نوٹ کرو بھئی، سارے پوچھو، تسلی کرو، ایسا ہی تھا جی ایسا تھا، اور جی 100 سال پہلے تھا، کسی نے بتایا اتنا۔ غوث پاک نے اسے کہا اٹھ۔ اچانک اس کی قبر پھٹی اور وہ مردہ گانا گاتا ہوا باہر آ کر کھڑا ہو گیا، اور یہ دیکھتا ہوا وہ عیسائی کہنے لگا وہ جب محمد کے غلاموں کی یہ شان ہے، محمد عربی کی کیا شان؟ اور ہمارے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی محفل سما کی عظمت بتاتے ہوئے الملفوظ میں فرماتے ہیں کہ محبوب الہی کی بارگاہ میں جب محفل سما سجتی تھی تو لوگوں کی جوتیوں پہ پہرا دینے کے لیے دروازے پہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے تھے، کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں کہ محبوب الہی کے دربار کی سما میں حضرت خضر علیہ السلام جوتیوں کی حفاظت کے لیے آتے۔ امام احمد بن حنبل اتنا بڑا امام ہے، جب غوث پاک امام احمد بن حنبل کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، مزار پر جب غوث پاک جاتے ہیں امام احمد بن حنبل کے، تو امام احمد بن حنبل عقیدت کی وجہ سے قبر کے باہر تشریف لے آئے۔ امام احمد بن حنبل غوث پاک جب مزار پہ پہنچتے ہیں، ابھی تو غوث پاک کچھ کہنا چاہتے تھے، امام احمد بن حنبل قبر کے باہر آ گئے اور فرمانے لگے، کیونکہ غوث اعظم تو مقلد امام احمد بن حنبل کے، تو آپ فرمانے لگے اے شیخ عبد القادر جیلانی، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال عبد القادر تمہارا محتاج ہوں۔ امام احمد بن حنبل خود کہتے عبد القادر میں تمہارا محتاج ہوں، علم شریعت کے اندر، علم حقیقت کے اندر، علم حال کے اندر اور فعل حال کے اندر میں تمہارا محتاج ہوں۔ حضرت غوث الثقلین کی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار تشریف لے گئے اور ان کو کہتے ہیں میری قوالی کا بندوبست کرو۔
یہ قوالی سنا کرتے تھے. آپ نے یار میں نے تو قوالوں کے ساز بھی توڑ دیے ہیں اور یہ قوالی کا کام مکمل طور پر بند کر دیے. میری جورسڈکشن میں یہ کام نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا میں آپ کا خلیرہ بھائی بھی ہوں, آپ کا مہمان بھی ہوں, یہ میرا ذوق خراب ہو رہا ہے, آپ کو بندوبست کریں. فرمایا ساز والا بھی کوئی نہیں, ساز بھی کوئی نہیں. فرمایا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, یا آپ غوث نہ کہلوائیں یا کھڑا کر کے دکھائیں, یا آپ غوث نہ کہلوائیں یا کھڑا کر کے دکھائیں. چلے گئے قبرستان میں. یہ پوچھا اس قبرستان میں ایک کوئی سرنگی بجانے والا بھی مرا تھا, وہ بھی دفن ہوا ہے. دوستوں نے بتایا کہ یہ قبر ہے اس کی. آپ اس کو فرماتے ہیں کم بے اذنی, میرے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ سارنگی بجاتا ہوا قبر سے اٹھ کھڑا ہوا. خواجہ غریب نواز فرمایا تو اچھی طرح سے سارنگی بجا, کوئی ساتھ مجھے غزل بھی سنا. تو پھر اس نے غزلیں بھی گائیں, ساز بھی بجائے, اور اس کے بعد پھر اس کا انتقال ہو گیا. اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا. نبی کریم علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا تھا, غوث پاک علیہ جناب نے بھی مردہ زندہ کیا. لیکن دیکھیں سرکار قوم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. لیکن غوث پاک قوم باذنی, میرے حکم سے کھڑا ہو جا. لیکن دیکھیں سرکار قوم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. لیکن غوث پاک قوم باذنی, میرے حکم سے کھڑا ہو جا. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین اب یہ جو سٹوری ہیں, قصے کہانیاں اپنی ایمانداری سے بتائیں, ان کا کوئی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ناظرین یقین مانیے آج امت مسلمہ گھر گھر کے اندر پریشان کیوں ہے؟ اب دیکھیں گے رزق کی وجہ سے پریشانی, ٹینشنیں, پریشانی, دکھ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے رب العالمین کا قرآن چھوڑ دیا ہے, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھنا چھوڑ دیا ہے. ایک وقت تھا ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ صبح صبح اٹھ کر لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے. لیکن اب کہاں, اگلی بات ہم کرتے چلے. یقین مانیے ایک وقت تھا جو ہماری مائیں ہوتی تھی, صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی پاک کی تلاوت کرنی اور آٹا گوندنا, ساتھ اللہ کا ذکر کرنا, سورہ یاسین پڑھ جانی, سورہ ناس, سورہ فلق پڑھنی, یعنی اللہ کا قرآن پڑھنا. تو ناظرین میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں, قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. آج میں اصلاحی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ قرآن سے دور ہیں, اس لیے ہم پریشان ہیں. قرآن کہتے ہیں, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو بندہ میرے ذکر سے دور ہو گیا, یعنی قرآن سے دور ہو گیا, اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا, اور جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اندھا ہو کر اٹھے گا. ناظرین اپنی ایمانداری سے بتائیے گا, یقین مانیے اب ایک وقت تھا قرآن گھروں کے اندر کم ہوتے تھے لیکن پڑھنے والے جو تھے نا وہ زیادہ ہوتے تھے. اب ہر گھر کے اندر قرآن ہے لیکن پڑھنے والے نظر نہیں آ رہے, اس لیے ہر گھر کے اندر پریشانی اور دکھ نظر آ رہے. یقین مانیے گھروں کے اندر قرآن پڑھا جائے گا, ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے گا, پھر ہم ان بریلوی مکتب فکر کے مولویوں قصے کہانیاں سٹوریوں کی طرف نہیں آئیں گے, بلکہ ہم ان کی سنیں گے نہیں, کیونکہ ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. اور دکھ اگلا یہ بھی ہے, میرے ذہن میں آ رہی ہے آگے بات, دکھ یہ ہے کہ یہ لوگ عوام الناس کو قرآن پڑھنے نہیں دیتے, ترجمے کے ساتھ پڑھنے نہیں دیتے. کہتے اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو گے آپ گمراہ ہو جاؤ گے. استغفر اللہ معاذ اللہ. کیوں نہیں آپ کو پڑھنے دیتے؟ یہ اس لیے پڑھنے نہیں دیتے کہیں ان کا راشن پانی, ٹکر پانی, ٹھڈ بھاری وہی چلا ٹھڈ چپانا وہ کہ جانا نہ رہے, اس لیے آپ کو پڑھنے نہیں دیتے. اس لیے تو آپ کو سٹوریاں قصے کہانیاں کی طرف لگایا ہوا. اور یقین مانیے اس لوگوں کے اوپر بھی, وہ جو سامنے بیٹھے ان کے اوپر بھی دکھ ہوتا ہے, جو واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں, سبحان اللہ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ معاف فرما دے. سٹوریوں کے اوپر آگے بڑھ کے یہ نہیں کہتے مولوی صاحب جو کوئی قصے کہانیاں سٹوریاں سنا رہے ہو, کیا اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق ہے کیا؟ ناظرین ابھی ہم دعا ہی کرتے ہیں, اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی, ایمان والی, لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.